جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج قرۃ بارگاہ کے لیے جب مجھے پتہ چلا کہ حفیظ اللہ شریف صاحب 20 لوگوں کو حج میں بھیجیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس مسرت کے لیے میں نے کہا کہ میں ضرور 5 منٹ کے لیے صحیح لیکن حاضر ہوں گا. اور کیونکہ آج کافی میٹنگز تھی ہماری، لیکن میں بڑی مشکل سے آیا کہ کم سے کم قرہ میں بھی رہوں، کیونکہ ایک ثواب کا موقع ہے اور اس کو ہم اپنے آپ سے کیوں گنوانے دیں. تو میں سارے مہمان خصوصی جو ڈائس پہ بیٹھے ہیں ان سب کے ادب کے ساتھ، کیونکہ کافی وقت ہو گیا اور آپ لوگ بھی کوئی بھوک لگ رہا ہوگا، تو میں سب کو شکریہ کہتا ہوں، اسپیشلی حفیظ اللہ شریف صاحب جن کے جانب سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اور یہ بہت اچھا ہے اور اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے تاکہ علماء بھی اپنے صحیح وقت اور جوانی میں ہی حج کرے. اور کیونکہ دیکھیے علماء کا رول بہت زیادہ ہے کمیونٹی میں، کیونکہ مسجد سے ہی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارا لیڈرشپ پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کو اسلام کے بارے میں اچھا نالج ہوگا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو دور چل رہا ہے، بڑی کنفیوژن سا پوزیشن، جو پڑھے لکھے مسلم ہیں جو مدارس پہ نہیں گئے ہیں ان کے بارے میں بڑا ڈفرینس اوپینین ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن بڑھائیں اور یونیورسٹیز میں بھی علماء کا پروگرام ہو، اور وہ جو بہت ساری کنفیوژنس ہے اس کو دور کیا جا سکے. اور کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروکتا بیٹھے ہیں، اور ہمارے عمران بھائی جو میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، تو جب مجھے پتہ چلا عمران بھائی خود آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں، میں ضرور آؤں گا. اور میں سب کو بیسٹ آف لک بولتا ہوں، کیونکہ یہ قرہ ہے اور قرہ میں یہ پتہ نہیں کہ کن کا نام آئے گا. تو یہ حج جو کریں گے اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور آپ خوش قسمت ہوں گے جن کو موقع ملے گا، اور جن کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ ان کو کسی اور طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ آگے بھی ہوگا. اور یہ بہت اچھا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس کو ہم لوگوں کو اجتماعی طور پہ بھی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں. جب آپ جائیں گے مکہ اور مدینہ اور دیکھیں گے مکہ میں اللہ کا پریزنس، میں 2 بار حج کیا اور کئی بار عمرہ کیا، تو مکہ میں ایک جلالی جو لگتا ہے کہ واقعی خدا کا پریزنس ہے، اور مدینہ میں آپ کو ایک سافٹنس، محبت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور میں چاہوں گا جو آج کل بہت زیادہ حج میں چلنا پڑتا ہے اور بہت، تو لوگ جوانی میں ہی حج کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ فرائض ہے حج بھی، لیکن آخری ہے. لیکن کیونکہ آج ٹیکنالوجی اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک جے پور کی لیڈی ہے جو فیس بک میں اسلام کو پروپیگیٹ کر رہی ہے، ایک برہمن لڑکی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور مولانا پاکستان کے بڑے بڑے بزرگوں کا لاتی ہے اور اس کو وہ ڈسکرائب کرتی ہے. تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے. تو ٹیکنالوجی آنے سے لائف بھی تھوڑا آسان تو ہو ہی گئی ہے کہ آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں 70 کے دور میں اگر آپ حج کرنے جاتے تھے اس زمانے میں لوگ سی آف کر لیتے تھے، اور آج ہے کہ آپ گئے اور ہوائی جہاز سے گئے اور ہوائی جہاز سے واپس آ گئے. تو وہ کافی بدل گیا ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں میں ٹھیک ہے خواہش بڑھی ہے حج کرنے کا، لیکن وہ رسپیکٹ اور احترام کم ہو گیا ہے. تو اس کو بھی مینٹین کرنا چاہیے کہ جیسے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور آنے کے بعد آپ اگر حاجی صاحب کہلا رہے ہیں تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ حاجی ہیں، کیونکہ صرف حج کر لینے سے آپ کے وہ روایت پورے نہیں ہوتے. آپ کو پروف کرنا ہے، صرف نماز ہی نہیں، آپ کو سوسائٹی میں ایک لیڈر کا رول کرنا ہے، اور اس رول کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہاں واقعی جو حاجی صاحب ہیں وہ بول رہے ہیں تو ان کی بات کو ہم مانیں گے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور یہاں ہمارے بہت سینئر بڑے بھائی پروفیسر بیٹھے ہیں، تو اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی سنا ہوگا. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پھر سے آپ آرگنائزر کو شکریہ ادا کہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور بلایا کہ آپ آئیں قرہ اندازی میں شامل ہوں. تو میں بھی بڑا متنفر ہوں کہ جلدی کوئی رزلٹ آئے اور دیکھے کہ کن کا قسمت آج اللہ نے لکھا ہے.
कि वो हज पे जाए। शुक्रिया।